ہاں جی، دیکھ لیے پیزا کھا رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں اس وقت 12 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، آدھی رات ہو گئی ہے اور اس لیے جاگ رہے ہیں کیونکہ یہ سورسز بتا رہے تھے کہ آج حملہ انڈیا بھی کر سکتا ہے اور ہم بھی کر سکتے ہیں، جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا نا۔ ہم اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ انڈیا اگر پانی روکے گا تو وہ اعلان جنگ ہوگا، اور انڈیا نے پانی روک دیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب اعلان جنگ ہم نے کرنا ہے نا، آگے سے جواب ہم نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں یہ آدھی رات کو جاگ رہا ہوں، ابھی بھی مزید جاگ رہا ہوں تاکہ کوئی ایسی فوری خبر ہو تو ہم آپ کو فوری طور پہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، ٹینشن ہے۔ آپ کہیں جی ٹینشن نہیں ہے جنگ اوور ہے، نہیں، ٹینشن ہے، دونوں طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ میزائل فٹ ہو گئے ہیں، ٹینک بارڈروں پہ پہنچا دیے گئے ہیں، وہ ساری تصویریں ہمارے ساتھ آ رہی ہیں۔ بلکہ آج ایک واقعہ بھی ہوا ہے، دلچسپ واقعہ ہوا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا کا ایک جہاز کوئی یہ لڑاکا جہاز یہ آ رہا تھا، پاکستان آ رہا تھا یا کہاں آ رہا تھا، تو اس کے اپنے جہاز کے اندر سے نا کوئی بڑا پرزہ گرا ہے، اور جس نے آ کے تو نیچے ایک پوری بڑی بلڈنگ کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور وہ پھر بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ پرزہ کیسے گر گیا۔ یعنی کہ یہ حال ہے انڈیا کا، پہلے ابھی نندن زندہ گرفتار ہوئے اور آج ان کا جہاز جو ہے نا وہ منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکا، ٹھیک ہے۔ اور انڈیا کو بڑی شرمندگی ہوئی ہے اور اس کی خبریں آ چکی ہیں، ہر جگہ آ چکی ہیں۔ سر جی کوئی چیز جو ہے نا وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، وہ روکتے رہے۔ یہ انڈیا خود کہہ رہا ہے کہ جناب ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں، اور وہ ملبہ جو ہے مکان کے اوپر گیا، یعنی کہ جہاز کا کوئی بڑا سا پرزہ گرا ہے کوئی بھی، لیکن یہ بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی شرمندگی ہے۔ جیسے ابھی نندن زندہ ہم نے گرفتار کر لیا تھا، انہوں نے کہا اے اللہ جی تاڑا مچھاں والا بندہ بھی پھڑیا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے ریئلی۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے سر جی، انڈیا کا ایک اور جھوٹ ہے جس کو ہم صبح سے بتا رہے ہیں، اور ہم وکیل جو ہے نا، اگر ایف آئی آر میں ڈیلے ہو نا تو فوراً ملزم کی بیل ہو جاتی ہے، ایف آئی آر میں ڈیلے ہو، اور اگر پرامپٹ ایف آئی آر ہو اسے کہتے ہیں فوری طور پہ درج ہو، جو حالات و واقعات سے بھی آگے نکل جائے اس کے اوپر بھی فوری ضمانت ہو جاتی ہے، وہ بھی غلط ہوتی ہے۔ اب جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کا جس جنگل میں یہ وہاں پہ مرڈر ہوئے ہیں، وہاں پہ قتل ہوئے ہیں جو 26 بندے، وہ تھانے سے 6 کلومیٹر دور ہے، اور 6 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے، 6 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے، اور 6 کلومیٹر پیدل اگر بندہ صحیح تیز بھی چڑھے نا تو اس کو 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے نا۔ لیکن انہوں نے جو ایف آئی آر میں ٹائم لکھایا ہے، وقت وقوع اور اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد انہوں نے ایف آئی آر کٹوا دی ہے نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف۔ یہ بھی چیز مشکوک کرتی ہے کہ انڈیا نے ہر چیز پہلے تیار کی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے الزام لگانے تھے، تو یہ جو ایف آئی آر 10 منٹ میں تھانے سے فاصلہ جو ہے 6 کلومیٹر ہے پیدل کا، تو آپ سمجھداری سے کام لیں، اس میں تحقیق ہوئی ہوگی، کون ہے کون مرا ہے، نام یہ وہ سارے، تو وقوعے کے فوراً بعد 10 منٹ بعد یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ یہ انڈیا کے جھوٹ کا بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس۔ ویسے سر جی یہ مکار قوم ہے، یقین کرو، کہندے اللہ تعالیٰ دشمن بھی دے نا تو غیرت والا دے، یہی کہتے ہیں نا، دشمن بھی ہو تو عقل مند ہو اور غیرت والا ہو۔ انڈیا میں یہ چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ دوسری بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں، ٹی وی پہ چل رہی ہے کہ سکھوں نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے خلاف آپ نے آزمانے کی کوشش نہیں کرنی۔ ایک تو سکھ عام ہے نا، وہ تو پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں، ظاہر ہے، انہوں نے کینیڈا میں سکھ مارا ہے، انہوں نے سکھ لیڈر امریکہ میں مارا ہے، کینیڈا بھی ناراض، امریکہ نے بھی گلے شکوے کیے تھے
کہ واقعی انڈیا جو ہے انٹرنیشنل دہشت گرد ہے. یہ ثبوت ہیں نا، سب کے پاس ہیں یہ ثبوت. تو سکھوں نے کہا ہے کہ جی ہم نہیں لڑیں گے، جی پاکستان کے خلاف ہم نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہندو وغیرہ نکل جائیں، لیکن سکھ جو یاتری آئے ہوئے ہیں اپنے مذہبی، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ادھر ٹھہر جائیں تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ دوسری بڑی سکھوں والی خبر ہے. تیسری خبر آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ میں آج مشترکہ طور پہ قرارداد منظور کی گئی ہے، اور قرارداد جو ہے وہ منظور یہی ہوئی ہے کہ جناب سینٹ میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے نا، وہ متفقہ ہوئی ہے، یونانیمس ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ انڈیا نے فالس فلیگ، جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے، ہم اس کو جو ہے نا مسترد کرتے ہیں، اور انڈیا کے خلاف سب پارٹیوں نے مل کے اس کے خلاف کارروائی کی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی خبر پہ آئیں جی. بلاول بھٹو جلسے کر رہے ہیں. اور بلاول تو ایتھے جلسے کر رہے ہیں سے نا کہ نہرہ نہ کھودو. کیا ہوا ہے ادھر؟ انہوں نے جناب علی پورا انڈس ٹریٹی وہی بند کر دیا ہے. ہن جڑے علاقے دے وچوں کوئی چیز لنگ رہی ہوئے نا تے او کر سکتا ہے نا، اے کر سکتے ہیں نا. ہن سارا پاکستان دا ہر چیز روکے، یہ روک نہیں سکتا. یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ بلاول کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے جلسہ کیا ہے اور پھر کر رہے ہیں. اب بلاول بھٹو کو بھی یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر 2 مئی کو جو کامن انٹرسٹ مشترکہ مفادات کونسل جو بھی فیصلہ کرے گی آپ کو ماننا پڑے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی انہوں نے کہ نہریں بناؤ تو ہم نہیں مانتے. یہ وزیر اعظم کے سامنے آپ نے یہ وعدہ کیا ہے، آپ کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی بات ماننی پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھ لو. اگلی ہے جی، اگلا جی مجھے اعتراض ہے. کیا اعتراض ہے کہ آج جو اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر، وہ شکایت لے کے گئی ہیں جناب باجی علیمہ، ان کے ساتھ گوہر وغیرہ اور یہ شبلی فراد اور یہ سارے، یہ چیف جسٹس کو چیمبر میں ملے ہیں. غلط کیوں ملے ہیں چیمبر میں؟ چیمبر میں ہم نہیں مل سکتے. جب کیس لگا ہوا تو چیمبر میں ہم نہیں مل سکتے. اس کے پاس عمران خان کے کیس لگے ہوئے ہیں، وہ چیمبر میں کیوں مل رہے ہیں؟ اب جو مرضی آپ الزام لگا لیں، سمجھو آپ سچا الزام لگائیں گے. چیمبر میں جج نہیں ملتا جب خاص طور پہ کیس لگا ہوا ہو، چاہے وہ کوئی سیاسی ہو، وہ کوئی وزیر اعظم ہو. سرفراز ڈوگر صاحب، آپ چیمبر میں باجی علیمہ اور ان کے ساتھیوں کو کیوں ملے ہیں؟ اس کی وضاحت کرو. یہ غلط کیا ہے تم نے. میں بطور وکیل، سینئر وکیل سپریم کورٹ کا آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ چیمبر میں ان کو نہیں مل سکتے. کوئی مسئلہ اوپن کورٹ میں کریں، آ کے ملیں، ادھر ریکویسٹ کریں، اپلیکیشن ڈالیں، سب کورٹ کے سامنے اندر کھاتے ملے ہیں. اب اگر میں جو مرضی کہہ دوں کہ آپ نے پیسے لیے ہیں، وہ بھی سچ ہوگا. آپ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ بھی سچ ہوگا. آپ بےایمانی کر رہے ہیں، یہ بھی سچ ہوگا. یہ جو ہے نا علیحدہ ملنا، یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. آپ کسی سینئر وکیل سے پوچھ لیں. اب ہم جو بھی کہیں نا وہ سچ مانا جائے گا. کیوں آپ ملے ہیں ان کو اندر؟ چیمبر میں کیوں ملے ہیں؟ پچھلے چیمبر میں خفیہ کیوں ملاقات کی ہے؟ کیا خیال ہے جی؟ بتاؤ آپ ذرا. اتنی بڑی بات ہوئی ہے. یہ تو انڈیا کے ساتھ جنگ اور یہ سارے حالات چل رہے ہیں نا، ورنہ اسی کے اوپر ساری بات ہونی تھی. آج اس کے اوپر ہونی تھی. اور جو عارف علوی منحوس نے یہ بات کی ہے کہ عمران کو پیغمبروں سے بھی زیادہ مقبولیت اس وقت حاصل ہے. اس یہ توہین انبیاء جو اس نے کی ہے نا، اس کے خلاف بھی FIR ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. وہ چوچا ہے، صدر پاکستان رہا ہے، اس سے ساری مراد واپس لو، سیکیورٹی واپس لو، اس سے جناب اس کی تنخواہیں ضبط کرو. یہ کسی طریقے سے یہ وہ لفظ نہیں کہہ سکتا کہ عمران کی جو مقبولیت ہے پیغمبروں سے زیادہ ہے. وہ جو پیغمبروں کے اعلیٰ آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کس منحوس نشئی کے ساتھ آپ پیغمبروں کو ملا رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں نے کل کہا تھا کہ میں اس کے اوپر تصدیق کر کے تو ویڈیو بناؤں گا. وہ بالکل اس نے عارف علوی نے بات کہی ہے کہ عمران کی 91% مقبولیت ہے اور اس کی بعض پیغمبروں سے بھی زیادہ مقبولیت ہو چکی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہے تم پہ، لعنت ہے سارے پاکستانیوں کی، مسلمانوں کی، لعنت ہے عارف علوی کے اوپر. لو جی آج تمہیں ولایتی چیز کھوائیے. اے لو جی اے اللہ، پیزے دا تمہیں جناب ایک سنانا، پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئے گا کہ نہیں. ایک بندہ دکان تو پیزا لین گیا تے انہیں کہا جی کہ تہاڈا پیزا ہے وہ 8 پیس کراں یا 4 کراں؟ کہندا ہے یار 4 ہی کر، 8 کون کھائے گا؟ یعنی 8 زیادہ ہو جان گے. لطیفے جڑے جڑے سمجھے ہو دسو. اے لطیفہ ہے لطیفہ.